الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ الفصل الاول قواعد الترجیح المتعلقۃ بالنص القرآنی، ترجیح کے وہ قاعدے جن کا تعلق کس سے ہے؟ قرآنی نص سے ہے۔ وفیہ مدخل و مبحثان، اور اس پہلی فصل میں ایک مدخل ہے اور دو مباحث ہیں۔ المدخل فی قاعدہ، مدخل کیا ہے؟ مدخل یہ قاعدہ ہے کہ لا تصح دعوی النسخ فی آیۃ من کتاب اللہ الا اذا صح التصریح بنسخها او انتفى حکمها من کل وجہ۔ اور اس کے بعد ہے المبحث الاول قواعد الترجیح المتعلقۃ بالقراءات ورسم المصحف۔ المبحث الثانی قواعد الترجیح المتعلقۃ بالسیاق القرآنی۔ تو اللہ کا نام لے کے آج پہلا قاعدہ شروع کرتے ہیں کہ لا تصح دعوی النسخ فی آیۃ من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی کسی بھی آیت کے بارے میں نسخ کا دعویٰ کرنا درست نہیں ہوگا۔ کب تک درست نہیں ہوگا؟ الا اذا صح التصریح بنسخها، جب تک کہ اس کے منسوخ ہونے کی صراحت نہ مل جائے۔ اس کے منسوخ ہونے کی کیا نہ مل جائے؟ صراحت، یا پھر کیا ہو؟ او انتفى حکمها، یا اس کے حکم کی نفی ہو رہی ہو من کل وجہ، ہر اعتبار سے۔ یا تو ہمارے پاس کوئی روایت آ گئی جس میں بتا دیا گیا کہ یہ آیت منسوخ ہے، یا پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آیت کسی اور آیت یا کسی اور حدیث کے ساتھ ٹکرا رہی ہے اور ہر لحاظ سے ٹکرا رہی، جمع کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ دو طریقے ہیں جن سے کیا ثابت ہوگا؟ آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا؟ کیا ثابت ہوگا؟ نسخ ثابت ہوگا۔ تو یہ قاعدہ یاد کرنے والا ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کئی مفسرین نے بہت سی آیات کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کیا جبکہ وہ منسوخ نہیں ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ آیات جن کے منسوخ ہونے کا ہمیں صحیح معنوں میں علم ہوتا ہے وہ 4-5 سے زیادہ نہیں ہے، لیکن منسوخیت کا دعویٰ کرنے والوں نے یہ تعداد سینکڑوں تک پہنچا دی ہے۔ سورۃ القاعدہ، اس قاعدے کی صورت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اذا تنازع المفسرون فی آیۃ من کتاب اللہ، جب اہل تفسیر اختلاف کریں اللہ کی کتاب کی کسی آیت کے بارے میں، فمدع علیہ النسخ، کوئی اس کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ کیا ہے؟ منسوخ ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ اس دعوے کی کیا کر رہا ہے؟ نفی کر رہا ہے۔ اب جب اختلاف، کیونکہ ہمارا موضوع کیا ہے؟ قواعد الترجیح، ان کے پہلے اختلاف ہوگا پھر ترجیح آئے گی۔ تو انہوں نے بتا دی ہے کہ صورت تنازع کی صورت کیا ہے، اختلاف کی صورت کیا ہے، کہ ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، دوسرا گروہ کہہ رہا ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے۔ فأصح الاقوال المنع منہ، تو ان دو اقوال میں سے صحیح ترین قول کون سا ہوگا؟ المنع منہ، منہ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ نسخ، کہ نسخ کی ممانعت کا جو قول ہوگا وہ صحیح ترین قول ہوگا۔ الا بثبوت التصریح بنسخها، الا یہ کہ اس کے منسوخ ہونے کی صراحت ثابت ہو جائے، او انتفاء حکمها من کل وجہ، یا اس آیت کے حکم کی نفی ہو رہی ہو ہر اعتبار سے، وامتناع الجمع بینها وبین ناسخها، اور اس آیت کے درمیان اور اس کے ناسخ کے درمیان جمع کرنا کیا ہو جائے؟ ناممکن ہو جائے۔ امتناع الجمع، جمع کرنا ناممکن ہو جائے، بینها، اس آیت کے درمیان، بینها سے کون سی آیت مراد ہے؟ جس کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس کے درمیان، وبین ناسخها، اور اس کے ناسخ کے درمیان۔ اور آگے جو لکھا ہوا ہے نا او کان انتفاع الحکم فی بعض الاوجہ دون بعض، اس عبارت نے پچھلی ساری عبارت پہ پانی پھیر دیا ہے، اور جب میں نے اصل میں چیک کیا تو اصل میں یہ عبارت موجود ہی نہیں ہے۔ یہ لگتا ہے پرنٹنگ کی غلطی ہے، اس کے اوپر بے شک کاٹا مار دیں۔ گفتگو یہاں ختم ہو رہی ہے وبین ناسخها۔ اور شیخ عدنان کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ لائبریری میں اس کتاب کی اصل کاپی بھی ایک عدد موجود ہے چیک کرنے کے لیے، لے جانے کے لیے نہیں۔ ایک کاپی موجود ہے جو 2 جلدوں میں ہے،
اور وہ شیخ عدنان ابھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ والی دکھا دیں جی، دکھا دیں ان کو. یہ پہلی جلد ہے کتاب کی. اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کیا؟ یہ تو اختصار ہے. جو ہم پڑھ رہے ہیں کیا ہے؟ اختصار ہے. بیان الفاظ القاعدہ، اس قاعدہ کے الفاظ کی وضاحت. ایک تو لفظ اس میں کیا آیا؟ النسخ. تو النسخ اصطلاحاً، اصطلاح میں نسخ کس کو کہتے ہیں؟ لغوی تعریف انہوں نے یہاں پہ نہیں کی، اصل میں موجود ہے. کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے، بس آپ اصطلاحی تعریف لے لیں. وہ کیا ہے؟ رفع الحکم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنہ. یہ نسخ کی بہترین تعریف ہے، اس سے بہتر تعریف شاید نسخ کی آپ کو نہ ملے. رفع الحکم، حکم کو اٹھا لینا، اس حکم کو اٹھا لینا. اس میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آگے حکم کی کیا آ رہی ہے؟ صفت آ رہی ہے. اس حکم کو اٹھا لینا الثابتی، جو ثابت ہوا ہے بخطاب متقدم، شریعت کے پہلے خطاب کے ساتھ. یعنی کہ وہ حکم پہلے اللہ نے اتارا ہے، اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو رفع الحکم ثابت بخطاب متقدم، یہ بخطاب کا تعلق کس سے ہے؟ بخطاب کس کے متعلق ہے؟ الثابت کے. ان کے وہ حکم جو ثابت ہے کسی پہلے خطاب کے ساتھ. بخطاب، بخطاب کس کے متعلق ہے؟ کس کے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت اچھے. تو یہ متعلق ہے رفع کے، یعنی کہ اس کو اٹھانا ہے اس خطاب کے ساتھ. متراخ عنہ، جو بعد میں آیا ہے، عنہ اس سے، کس سے؟ خطاب متقدم، جو پہلے خطاب سے بعد میں آیا ہے. اچھا، اب یہ ہوگی نسخ کی تعریف. رفع کا معنی کیا ہے؟ ومعنی الرفع، اب یعنی کہ جو تعریف آپ کے پاس لے کر آئے نا، نسخ کی پہلے اصطلاحی تعریف کی ہے، اب اس کی کیا کرنے لگے؟ وضاحت. اس نسخ کی تعریف کی وضاحت. ومعنی الرفع ازالۃ الشیء، کسی چیز کو زائل کر دینا، علی وجہ، ایسی شکل میں، ایسی صورت میں کہ لولاہ لبقی ثابتا، اگر وہ شکل نہ ہو ازالے کی تو لبقی ثابتا، تو وہ حکم کیا رہے؟ باقی رہے، وہ چیز باقی رہے. ان کو اس کو بالکل اڑا کے رکھ دینا، یہ مطلب ہے ان کا. نسخ یہ ہے کہ بالکل اڑا کے رکھ دینا. تخصیص میں کیا ہوتا ہے؟ تخصیص میں پورا حکم نہیں اٹھایا جاتا، اس کا کچھ حصہ اٹھایا جاتا ہے. تو نسخ میں کیا ہے؟ ازالۃ الشیء علی وجہ، اس چیز کو ایسی شکل میں اٹھا لینا کہ لولاہ، اگر اس شکل میں نہ اٹھایا جاتا تو لبقی ثابتا، وہ چیز باقی رہتی. اچھا، یہ بھی لفظ بولا گیا تھا کہ بخطاب متقدم، کہتے ہیں وقید بالخطاب المتقدم، بالخطاب المتقدم کے ساتھ اس کو قید کیا گیا ہے. کیوں؟ لأن ابتداء العبادات فی الشرع، کیونکہ شریعت میں عبادات کا شروع ہونا، مزیل، یہ زائل کرنے والا ہے، لحکم العقلی، عقلی حکم کو. عقلی حکم کون سا؟ من براءۃ ذمہ، ولیس بنسخ، یہ نسخ نہیں ہے. زکوٰۃ پہلے واجب نہیں تھی، بعد میں واجب ہو گئی، تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ جناب جو زکوٰۃ کا عدم وجوب تھا وہ منسوخ ہو گیا ہے وجوب کے ساتھ؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو پہلا حکم آپ کہہ رہے ہیں نا کہ واجب نہیں تھی، یہ کوئی شرعی حکم نہیں تھا، یہ براءۃ ذمہ تھا کہ اثر کیا ہے کہ ہر انسان کا ذمہ بری ہے، اس کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ عقل ہمیں بتا رہی تھی کہ چونکہ اللہ نے حکم اتارا ہی نہیں، تمہارے اوپر واجب ہی نہیں. تو جب یہ کہا گیا کہ زکوٰۃ واجب ہے تو یہ اس کو نسخ نہیں کہیں گے، یہ کہنا چاہتے ہیں. پھر دوبارہ یہ دیکھ لیں، کہتے ہیں وقید بالخطاب المتقدم لأن، تو نسخ میں کیا ضروری ہے کہ پہلا حکم بھی ثابت ہو. لأن ابتداء العبادات فی الشرع، کیونکہ شریعت میں عبادات کا جو آغاز ہونا ہے، مزیل، یہ زائل کرنے والا ہے، لحکم العقلی، شرعی حکم کو نہیں بلکہ عقلی حکم کو. عقلی حکم کون سا؟ براءۃ ذمہ. ولیس بنسخ، یہ نسخ نہیں ہے. وقید بالخطاب الثانی، اچھا پھر تعریف میں لفظ یہ بھی آیا بخطاب متراخ عنہ، یہ کیوں آیا جی؟ کہتے ہیں اس قید کو کیوں لایا گیا ہے؟ لأن زوال الحکم بالموت والجنون، کیونکہ حکم کا موت یا جنون کے ذریعے زائل ہو جانا لیس بنسخ، یہ نسخ نہیں ہے. ایک آدمی فوت ہو گیا ہے،
آپ کہتے ہیں لو جی اس کے اوپر نماز پہلے واجب تھی، اب یہ حکم کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ تو اس آدمی کا خاص معاملہ ہے کہ وہ اب دنیا میں رہا ہی نہیں ہے. تو نسخ میں گیا ہے کہ دوسری کوئی آیت آئے جو اس کو منسوخ کرے، دوسری کوئی حدیث آئے جو اس کو منسوخ کرے. اچھا، اس میں یہ بھی کہا گیا تھا متراخٍ عنہ، کہ دوسرا خطاب جو ہے پہلے خطاب سے کیا ہونا چاہیے، بعد میں ہونا چاہیے، اس سے متأخر ہونا چاہیے. لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُتَّصِلًا بِهِ، کیونکہ اگر یہ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ، اگر وہ ہو، وہ کون، خطاب ثانی، اگر وہ ہو کون، خطاب ثانی، متصلاً بہ، اس کے ساتھ متصل کس کے ساتھ، پہلے خطاب کے ساتھ، تو کان بیانا، تو اس کو نسخ نہیں کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا، بیان، وضاحت کہا جائے گا. و اتماما لمعنی الکلامی، اور اس کو کلام کے معنی کی تکمیل کہا جائے گا. اس کی مثال لیں آپ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں کے اللہ تعالیٰ کی خاطر لوگوں پہ فرض ہے کہ بیت اللہ کا حج کریں. فرض کن پہ ہے، الناس، تمام لوگوں پہ. اب جناب کوئی جذباتی آدمی آئے کہے لو جی منسوخ ہو گیا، کیسے، بعد میں کیا آ گیا، من استطاع الیہ سبیلا. پہلے کہا گیا تھا کہ سب پہ ہے، اب کہا گیا نہیں جی اس پہ ہے جو طاقت رکھتا ہے. بھائی یہ تو اس کے ساتھ ہی ہے، متصل ہے، اس کو نسخ نہیں کہا جائے گا. یہ خطاب ثانی نہیں ہے، یہ خطاب اول کا حصہ ہے. وَهُوَ ثَلَاثَةُ اقسام، نسخ کی کتنی اقسام ہیں، 3. احدہما، پہلی قسم، ما نسخت تلاوتہ وحکمہ، جس کی تلاوت بھی منسوخ ہو اور جس کا حکم بھی منسوخ ہو. ابھی مثالیں آئیں گی. الثانی، دوسری قسم، ما نسخت تلاوتہ وبقی حکمہ، جس کی تلاوت منسوخ ہو اور حکم باقی رہے. والثالث، ما نسخ حکمہ وبقیت تلاوتہ، جس کا حکم منسوخ ہو اور تلاوت باقی رہے. نیچے حاشیے میں آئیں جی. پہلا حاشیہ، یہ پہلی نسخ کی پہلی 2 اقسام کی ایک مثال ہے. مثالہ ما اخرجہ مسلم من حدیث عائشہ انہا قالت، اس کی مثال وہ حدیث ہے جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں، سیدہ عائشہ اس کی راویہ ہیں. وہ کہتی ہیں کہ کان فی ما انزل، یہ لفظ اللہ جو ہے مجھے تو روایت میں نہیں ملا، مسلم شریف کی روایت میں نہیں ملا. کان فی ما انزل من القرآن، اس میں جو قرآن میں نازل کیا گیا اس میں کیا تھا، 10 رضعات، 10 کانا کیا بنا، اسم بنا. یعنی کہ جو قرآن نازل کیا گیا اس میں کیا تھا، 10 مرتبہ دودھ پینا، معلومات، معلومات کا معنی کیا ہوگا، جن کا پتہ ہو، جو مقرر ہوں، معلوم ہوں. تو 10 معلوم ردے جو ہیں یہ تھا اس قرآن میں جو نازل کیا گیا کہ یحرمنا، یہ کیا کر دیتے ہیں، حرام کر دیتے ہیں. ثم نسخنا، پھر اس کو کیا کیا گیا، منسوخ کر دیا گیا، بخمس معلومات، 5 رضعات کے ساتھ. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول فوت ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. وہن، اور یہ کیا، یہ 5 ردے، فی ما یقرأ من القرآن، یہ اس قرآن میں موجود تھے جس کی تلاوت کی جاتی رہی. اب آگے کہتے ہیں، یہ حدیث ختم ہوئی یہاں پہ، من القرآن پہ آ کے حدیث ختم ہو گئی. آگے مؤلف کا تبصرہ ہے، کہتے ہیں فالعشر رضعات، تو 10 ردے جو ہیں، نسخ حکمہا و تلاوتہا، ان کا حکم بھی منسوخ، تلاوت بھی منسوخ. کیوں جی، 10 رضعات والی کوئی آیت ہے قرآن کریم میں، اور حکم بھی آج یہ نہیں ہے. والخمس نسخت تلاوتہا، اور 5 مرتبہ دودھ بچہ پیے تو جس عورت کا پیا اس کی ماں بن جائے گی. یہ جو 5 بار جو ہیں ان کی تلاوت منسوخ ہے، حکم باقی ہے. حکم کیا ہے، باقی ہے، اور اس کی تلاوت ہوتی رہی ہے اللہ کے رسول کے فوت ہونے تک. تو اللہ کے رسول کے فوت ہونے کے بعد کیسے منسوخ ہو گئیں، یہ کون بتائے گا آپ میں سے؟ اجماع نے منسوخ کیا کہ قیاس نے منسوخ کیا، کس نے کیا، کون بتائے گا؟ جی علماء کرام، یار یہ امید نہیں تھی کہ ایک بھی جواب دینے والا نہیں ہوگا. اتنا مشکل سوال نہیں تھا. تو یہ ہے جی، عدنان بھائی بتانا چاہتے ہیں، بتا دیں، آپ بتانا چاہتے ہیں لگتا ہے.
بعض کو علم نہیں ہو سکا، کیونکہ آخری دنوں میں نسخ ہوا ہے تو بعض لوگوں کو اس کی تلاوت کے منسوخ ہونے کا علم نہیں ہو سکا، تو ورنہ اس کا نسخ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہو چکا تھا۔ اور نسخ کس چیز کا تھا؟ تلاوت کا، حکم کا نہیں، حکم باقی ہے۔ تو اب پہلی قسم کی مثال بھی اس میں آ گئی۔ اب اوپر آئیں، ما نسخت تلاوت حکمہ، اس کی مثال پھر کیا دیں گے آپ؟ 10 رضعات معلومات۔ اور ما نسخت تلاوت بقی حکمہ 5 رضعات، اور دوسری آیت الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ۔ اچھا، اس کے بعد آ گیا تیسرے نمبر پہ ما نسخ حکمہ و بقی تلاوتہ، جس کا حکم منسوخ ہے اور تلاوت باقی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 65 ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 100۔ پہلے حکم کیا تھا کہ اگر ایک مسلمان کے مقابلے میں 10 کافر ہوں تو اس پہ واجب ہے کہ ان کا مقابلہ کرے، میدان سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200۔ اب کیا حکم ہے کہ اگر 3 کافر ہیں اور ایک مسلمان ہے تو مسلمان بہتر یہ ہے کہ ان کا مقابلہ کرے، لیکن اگر میدان چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر 2 کافر ہیں تو پھر مقابلہ کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ تو کتنی بڑی تخفیف ہے۔ تو پہلی آیت کیا ہو گئی؟ منسوخ کس لحاظ سے؟ حکم کے لحاظ سے۔ تلاوت آج بھی ہو رہی ہے۔ اب ان 3 اقسام میں سے کس قسم کا تعلق ہے ہمارے موضوع سے؟ مؤلف کہتے ہیں والقسم الثالث هو مجال البحث في هذه القاعدہ، اور تیسری قسم جو ہے وہ اس قاعدے میں گفتگو کا میدان ہے، بحث کا میدان ہے۔ ولا علاقۃ لنا في هذه القاعدہ، اس قاعدے میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے بالقسمین الآخرین، دوسری 2 اقسام سے۔ ٹھیک ہو گیا علماء اکرام؟ اچھا جی، اب ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے اس وقت؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو بڑا موضوع ہے، اس کے نیچے کون سا موضوع چل رہا ہے ہمارا؟ اس قاعدے کے الفاظ کی وضاحت ہو رہی ہے۔ ابھی تک وضاحت کس کی ہوئی ہے؟ النسخ کی ہوئی ہے۔ تو اب اس کے بعد کیا؟ الا اذا صح التصریح بنسخها۔ آئیے اس کی وضاحت۔ اعنی بہذا، میں مراد لے رہا ہوں بہذا، ان الفاظ سے۔ کیا مراد لے رہا ہوں؟ الطرق الصحیحہ فی معرفت النسخ التي قررها الاصولیون۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک سطر رہے گی، واقعی صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ولا یقع النسخ، کہتے ہیں نسخ جو ہے وہ وارد نہیں ہوتا، یہ بڑی اہم معلومات ہیں یہ۔ ولا یقع النسخ الا فی الامر والنہی، نسخ نہیں آتا کس میں؟ اوامر اور نواہی میں ہی آتا ہے، بس اخبار میں نہیں آتا۔ یعنی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن کہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، پھر کہے نہیں 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 وہ غلطی لگ گئی تھی، نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کو جھوٹ کہا جائے گا، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اور قرآن کریم سچائی پہ مبنی کتاب ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ نسخ کا تعلق ہوتا ہے امر سے، حکم دیا گیا تھا واپس لے لیا گیا، ایک چیز سے منع کیا گیا تھا پھر ممانعت کو واپس لے لیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ نسخ نہیں واقع ہوگا مگر اوامر اور نواہی میں، یا پھر والاخبار التی یراد بها الامر والنہی، یا نسخ واقع ہوگا ان اخبار میں جن سے مراد کیا ہوتے ہیں؟ اوامر اور نواہی مراد ہوتے ہیں۔ چلیں جی، وقولی، میرا یہ کہنا کہ الا اذا صح تصریح بنسخها اعنی بہذا، میں اس سے کیا مراد لیتا ہوں؟ الطرق الصحیحہ فی معرفت النسخ التی قررها الاصولیون، وہ صحیح طریقے کس چیز کے؟ نسخ کی معرفت کے، نسخ کی معرفت کے وہ صحیح طریقے جنہیں طے کیا ہے اصولیوں نے۔ التی کس کی صفت ہے؟ الطرق الصحیحہ، نسخ کی معرفت کے وہ صحیح طریقے جنہیں کنہوں نے طے کیا ہے؟ اصولیوں نے۔ بہت اچھے، تو یہ کون سے ہیں؟ وہیہ اور یہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 التنصیص من الشارع، شارع کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے صراحت اس بات کی کہ ان ھذا الامر ناسخ لھذا،
کہ یہ جو حکم ہے یہ ناسخ ہے اس حکم کا. اب التصریح یا صراحت بلفظ یدل علیہ بلا اشکال، یا صراحت پہلے کیا تھا؟ نص. پہلے کیا تھا؟ شارع کی طرف سے نص. اب نص نہیں ہے. یا صراحت ایسے الفاظ کے ساتھ یدل علیہ جو نسخ پہ دلالت کرتے ہیں بلا اشکال، بغیر کسی اشکال کے. او اجماع الامہ، یا امت کا اجماع اس بات پہ کہ ان هذه الآیات اب الحدیث منسوخ، کہ یہ آیت یا یہ حدیث کیا ہے؟ منسوخ ہے. او حکایت الصحابی، میں نے جو نمبر لگائے ہیں اس کے مطابق تنصیص نمبر 1 ہے، اجماع الامہ نمبر 2 ہے، اور حکایت الصحابی جو ہے یہ نمبر 3 ہے. اگر کوئی تصریح کو بنانا چاہے نمبر تو بنا سکتا ہے ویسے. او حکایت الصحابی، یا صحابی کا نقل کرنا کس کو؟ نسق کو. دون قولہ ھذا منسوخ، نہ کہ وہ یہ کہے کہ یہ منسوخ ہے. ان کے صحابی کہے کہ یہ منسوخ ہے، یہ کہتے ہیں یہ ایسا طریق نہیں ہے جس کو ہر کوئی مانتا ہو اور 100% مانتا ہو. لیکن صحابی نقل کرے نسق کو، کیا مطلب؟ کہ ایک زمانے تک ہم یہ اس آیت پہ عمل کرتے رہے، پھر اس کے بعد نیا حکم یہ نازل ہوا، اس چیز کو مانا جائے گا صحابی کی طرف سے. لیکن صحابی ویسے کہہ دیں کہ یہ منسوخ ہے تو کہتے ہیں اس کو نہیں مانا جائے گا. کیوں نہیں مانا جائے گا؟ اس میں کئی احتمال ہیں. ہو سکتا ہے نسخ کا کوئی اور معنی مراد دے رہے ہوں، یا یہ ان کی رائے ہو، دوسرے صحابہ کرام اس سے اتفاق نہ کرتے ہوں، تو اس میں کئی احتمال ہوتے ہیں. آگے جی، وقولی او انتفاء حکمها من کل وجہ، یا اس کے حکم کی نفی ہو رہی ہو من کل وجہ، ہر اعتبار سے. اور چھوٹے کے نام کیا جن کو کتاب آج دی آپ نے؟ کیا نام ہے؟ عبداللہ. بیٹا آپ کی توجہ 100% نہیں ہے، میں اچانک کوئی نہ کوئی سوال کر لیا کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ دھیان سے. او انتفاء حکمها من کل وجہ، یا اس آیت کے حکم کی نفی ہو رہی ہو من کل وجہ، ہر اعتبار سے. اچھا، یہ بڑی اہم عبارت ہے، اس کے اوپر کافی انہوں نے یعنی کہ محنت کی ہے اس کو سمجھانے کی، اس کی اہمیت کی. کہتے ہیں انتفاء الحکم من کل وجہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ حکم کی نفی ہو رہی ہو ہر لحاظ سے. کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ثبوت النقیض او الضد، اس حکم کا نقیض یا اس کی ضد ثابت ہو رہی ہو. لأنه متى ثبت نقیض الشیء، کیونکہ جب بھی کسی چیز کی نقیض ثابت ہو جائے، او ضدہ، یا اس کی ضد ثابت ہو جائے، تو انتفاع، تو وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ معدوم ہو جائے گی، اس کی نفی ہو جائے گی. فکان ذالک، تو یہ چیز جو ہوگی دلیل الرفع، یہ اٹھائے جانے کی دلیل ہوگی، منسوخ ہونے کی دلیل ہوگی. اب تک جو یہ لائن جو پڑھی ہے، 2 لائن، یہ واضح ہیں علماء کرام؟ جی، نقیض وہی اس کے معنی میں آئے گا، ضد کے معنی میں، الٹ کے معاملے میں، یعنی کہ ایک چیز دوسرے کے مخالف ہو، جمع کرنا ممکن نہ ہو، جمع کرنا ممکن نہ ہو، مد مقابل. اب یہ پہلے عبارت کی شرح کی ہے. اب یہ عبارت بول کر انہوں نے کن کن چیزوں کو خارج کیا ہے، کون کون سی چیزیں اس سے نکل گئی ہیں. کہتے ہیں وفی ھذا، اور اس میں وفی ھذا کے بعد 2 نقطے ڈال لیں، اگر آپ کے پاس 2 نقطے نہیں ہیں تو 2 نقطے نہیں ہوتے اوپر نیچے. وفی ھذا، اور اس میں کیا ہے جی؟ اخراج لمفہوم النسخ عند السلف، اس میں نسخ کے اس مفہوم کا اخراج ہے جو کن کے ہاں ہے؟ سلف کے ہاں. سلف نسخ کس کو کہتے ہیں؟ کل تغییر فی احوال النص، نص میں کوئی بھی تبدیلی آ جائے اس کو سلف کیا کہہ دیتے ہیں؟ نسخ کہہ دیتے ہیں. چلیں جی، کہتے ہیں اس میں سلف کے ہاں جو نسخ کا مفہوم ہے اس کا اخراج ہے لادخالہم فیہ تخصیص العام، کیونکہ وہ کون؟ سلف داخل کرتے ہیں فیہ، اس میں، کس میں؟ نسخ میں. کس کو؟ تخصیص العامی، عام کی تخصیص کو بھی وہ نسخ کہہ دیتے ہیں. وتقیید المطلق، اور مطلق کی تقیید کو بھی وہ نسخ کہہ دیتے ہیں. وتبیین المجمل، مجمل کی وضاحت کو بھی وہ نسخ کہہ دیتے ہیں.
وَإِيضَاحَ الْمُبْهَمِ، اور مبہم کے وضاحت کو بھی وہ نسخ کہہ دیتے ہیں، والاستثناء، کسی حکم سے استثناء آ جائے اس کو بھی وہ نسخ کہہ دیتے ہیں، وَنَحْوَ ذَلِكَ، اور اس قسم کی دیگر چیزیں بھی، کوئی بھی تبدیلی جو آتی ہے۔ فَإِنَّ حُكْمَ الْآيَاتِ، اچھا نسخ جو سلف کے ہاں ہے وہ کیسے نکل گیا یہاں سے؟ کہتے ہیں کیونکہ آیت کا حکم لم ينتفی من کل وجہ، اس کی نفی نہیں ہوئی ہر اعتبار سے۔ اگر سلف والا نسخ مراد لیں تو اس سے آیت کی نفی نہیں ہوتی ہر اعتبار سے، بل من بعض الوجوہ دون بعض، بلکہ نفی ہوتی ہے کچھ اعتبار سے کچھ اعتبار کو چھوڑ کر۔ اچھا جی، یہاں پہ معذرت کے ساتھ میں آپ کو لے کے جاؤں گا القواعد التفسیریہ کی طرف، اور یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 286۔ عدنان بھائی، دو سو چھیاسی۔ دے دیا آپ نے؟ اب 287 بھی آپ دے دیں، ہم پڑھتے ہیں ویسے، آپ 287 بھی دے دیں، اور اس کے بعد آپ دے دیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، 293 دے دیں، 293، 94، 95، 96، 97 ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی علماء اکرام، 286 نکالیں، ذرا اپنے موبائل میں نکال لیں۔ یہ دیکھیں جی، میں نے یہاں پہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کا قاعدہ ذکر کیا ہے۔ قاعدہ کی عبارت یہ ہے کہ النسخ عند الصحابۃ والسلف اعم منہ عند المتأخرین، کہ صحابہ اور سلف کے ہاں نسخ جو ہے وہ اس نسخ سے عام ہے جو کن کے ہاں ہے؟ متأخرین کے ہاں۔ اچھا، آگے چل کے میں نے وضاحت کی ہے کہ اس قاعدے سے کیا فائدہ ہوا اور اس کی اہمیت کیا ہے، پھر اس کی مثال دی ہے۔ پہلی مثال یہ آپ کے مل گیا آپ کو، المثال الاول، تیسری لائن جو ہے۔ اچھا وہ کیا ہے؟ ان ابن الجوزی، امام ابن الجوزی لما ذکرہ، جب انہوں نے تذکرہ کیا اس بات کا کہ ان سدی، کہ سدی نے کہا ہے، مفسر کا نام ہے، قال فی تفسیر قوله تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، ھذا الکلام، یہ کون کہہ رہے ہیں ابھی؟ سدی کہہ رہے ہیں ھذا الکلام، یہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ کے، یتضمن وجوب الحج علی جمیع الخلق، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری مخلوق پہ حج کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ الغنی والفقیری والقادری والعاجزی، واضح ہے؟ ثم نسخ، پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا، کون کہہ رہے ہیں؟ سدی، فی حق عادم الاستطاعت، اس کے حق میں جس کے پاس استطاعت نہ ہو، بقولہ من استطاع الیہ سبیلا، سدی کہہ رہے ہیں لو جی یہ پہلا حصہ آخری حصے سے کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا، اور وہ سلف کی اصطلاح ہے، ان کی وضاحت ہوگی، وہ کہنا چاہتے ہیں وضاحت ہوگی۔ لیکن امام الجوزی نے کیا کیا؟ عقب علیہ بقولہ، انہوں نے ان کا تعاقب کیا یہ کہہ کر وَهَذَا قَوْلٌ قَبِيحٌ، اب یہ یعنی کہ ہم لفظ میں بڑا نہیں بولنا چاہتا، لیکن یہاں پہ ہم یعنی کہ امام سدی کو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یا امام ابن الجوزی کو؟ ابن الجوزی کو، کہ انہوں نے یہ خیال نہیں رکھا کہ سدی سلف میں سے، ان کی اپنی اصطلاح ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهَذَا قَوْلٌ قَبِيحٌ، یہ بہت قبیح قسم کا قول ہے۔ وَإِقْدَامٌ بِالرَّأْيِ الَّذِي لَا يَسْتَنِدُ إِلَىٰ مَعْرِفَةِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ، اور یہ رائے کے ساتھ کیا ہے؟ جسارت ہے، وہ رائے بھی وہ جس کے پیچھے عربی لغت کی معرفت نہیں ہے، وہ عربی لغت جس میں قرآن نازل ہوا، گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سدی کو عربی لغت کی بھی سمجھ نہیں ہے۔ اچھا جی، جسارت کس بات کی ہے؟ کہتے ہیں اقدام علی اقدام کے متعلق ہے نا،
اقدام بالرأی علی الحکم بنسخ القرآن، قرآن کی منسوخیت کا حکم لگانا یہ بہت بڑی جرأت ہے۔ وَإِنَّمَا الصَّحِيحُ مَا قَالَهُ النَّحْوِيُّونَ كَافَةً فِي هَذِهِ الْآيَةِ، صحیح بات وہ ہے جو سب نحویوں نے اس آیت میں کہی ہے۔ وہ کیا کہی ہے جی؟ فَإِنَّمْ قَالُوا مَنْ بدل مِنَ النَّاسِ وَهَذَا بدل الْبَعْضِ كَمَا يَقُولُ ضَرَبْتُ زَيْدًا بِرَأْسِهِ فَيَصِيرُ تَقْدِيرُ الْآيَةِ وَلِلَّهِ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ مِنَ النَّاسِ الْحَجَّ أَنْ يَحُجَّ۔ تو یہ واضح ہو گیا علماء کرام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلف کی اصطلاحات کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ ہم خام خواہ بیٹھ کے ان کی غلطیاں نکالتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ نیچے چند الفاظ جو لکھے گئے ہیں وہ کیا ہے؟ وَهَذَا الَّذِي قَالَ ابن الجوزی فی السُّدِّ غَيْرُ سَدِيدٍ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ حَاكَمَهُ عَلَى وِفْقِ الْعُرْفِ الْحَادِثِ السَّائِدِ بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، کیونکہ انہوں نے محاکمہ کیا ہے سدی کا اس اصطلاح کے مطابق جو بعد میں متأخرین میں عام ہو گئی۔ وَهُوَ مِثَالٌ وَاضِحٌ عَلَى وُقُوعِ بَعْضِ الْمُفَسِّرِينَ فِي الْإِشْكَالَاتِ النَّاتِجَةِ مِنْ تَنزِيلِ كَلَامِ السَّلَفِ فِي النَّسْخِ عَلَى مُصْطَلَحِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَإِلَّا فَإِنَّ السُّدِّ قَصَدَ بِالنَّسْخِ هُنَا الاستثناء والبیان لا النسخ الذي اصطلح علیہ المتأخرون فیما بعد۔ ٹھیک ہو گیا علماء کرام؟ اس کے بعد مثال ثانی بھی آ چکی ہے آپ کے پاس، صفحہ نمبر 287 بھی آ چکا ہے نا۔ اچھا اب یہ دیکھ لیں دوسری مثال، مرعی بن یوسف، یہ نیچے ترجمہ لکھا ہوا آپ کے سامنے، حنبلی ہیں اور یہ فوت ہوئے ہیں 1033 ہجری میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ اید قول من قال ان قوله تعالی وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ، کہ اگر تم ظاہر کرو وہ چیز جو تمہارے دلوں میں ہے یا چھپاؤ اس کو، اللہ تمہارا اس پہ کیا کرے گا؟ محاسبہ کرے گا۔ تو انہوں نے تائید کیا اس کے قول کی جس نے کہا ہے کہ لیس بمنسوخ بقولہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ منسوخ نہیں ہے۔ ثم قال، پھر کہتے ہیں لیکن ہنا اشکال، یہاں پہ اشکال ہے۔ وہ کیا؟ وَهُوَ أَنَّ الصَّحَابِيَّ نَصَّ عَلَىٰ أَنَّهَا مَنسُوخَةٌ، عبداللہ بن عمر وغیرہ نے صاف طور پہ کہا ہے کہ یہ منسوخ ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں منسوخ نہیں ہے؟ فَكَيْفَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ جَوَابُهُ، تو کیسے صحابی پہ انکار کیا جائے گا؟ کہتے ہیں فَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ الْأُصُولِ، تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اصولیوں کا اختلاف ہے فی ان قول صحابی هل هو حجۃ ام لا، کہ صحابی کا قول حجت ہے یا نہیں۔ والمحققون من الشافعیۃ ومن وافقہم، اور جو اہل تحقیق شافعی ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ انہ لیس بحجہ، صحابی کا قول حجت نہیں ہے۔ لاحتمال ان یکون قول اجتہاد، ممکن ہے کہ صحابی کا قول کہاں سے آیا ہو؟ اجتہاد سے۔ ما لم یعزہ للنبی، جب تک کہ وہ اس کی نسبت نبی کی طرف نہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ گفتگو کس کی تھی؟ ہاں جی، تو اب آگے تبصرہ یہ ہے والاشکال الذی اوردہ ہنا، یہ اشکال جس کو لے کر آئے ہیں، کون لے کر آئے ہیں؟ مرعی، دلیل، یہ دلیل ہے علی تنزیلہ نسخ الوارد فی کلام الصحابی علی الاصطلاح الحادث المتاخر، یہ دلیل ہے کہ انہوں نے صحابی کے کلام میں جو لفظ نسخ آیا ہے اس کو محمول کیا ہے بعد والی اصطلاح پہ۔ ولو حملہ علی اصطلاح الصحابۃ العام، اور اگر وہ اس کو محمول کرتے صحابہ کے عام اصطلاح پہ، نسخ کا معنی بہت وسیع ہے، لما احتاج للانکار علی الصحابی، تو انہیں صحابی پہ انکار کرنے کی حاجت نہ رہتی، ولا للدخول فی مبحث حجیت قول صحابی، اور نہ ان کو قول صحابی کی حجیت میں داخل ہونا پڑتا، ولم یشکل علیہ ما اشکل، اور جو اشکال ہوا ہے وہ اشکال سامنے نہ آتا۔ اچھا اب آگے چلیں جی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب واپس آ جائیں، نہیں وہ مثال لے لیں آگے، صفحہ نمبر 293، صفحہ نمبر 293 مل گیا آپ کو؟ دیکھیں مثال اول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ذہب بعض علماء السلف، سلف میں سے کچھ علماء کا موقف ہے جیسا کہ قتادہ ہیں، ربیع بن انس ہیں، سدی ہیں، عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہیں۔ کیا موقف ہے جی ان کا؟ کہ یہ جو آیت آئی ہے مثال میں، یہ کیا ہے؟ منسوخ ہے، اور ناسخ کیا ہے؟ فاتقوا اللہ، یعنی کہ پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، دوسری آیت نے آ کے منسوخ کر دیا ان کا، نہیں، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے وہ تو کام آپ سے ہوگا ہی نہیں، چلو ہم کمی کر دیتے ہیں۔ اب کیا ہو گیا؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی طاقت کے مطابق ڈرو۔
تو یہ دوسری آیت کیا ہو گئی؟ ناسخ ہوگی. وذهب اکثرهم، اور ان میں سے اکثر کا کہنا ہے کہ الی انہا لیست بمنسوخہ، یہ منسوخ نہیں ہے. قال عبداللہ ابن عباس انہا لم تنسخ، یہ منسوخ نہیں ہے. ولکن حق تقاتہ ان یجاہد فی اللہ حق جہادہ، لیکن حق تقاتہ کی وضاحت آئی ہے کہ اللہ کی راہ میں کوشش کرے جیسے کوشش کرنے کا حق ہے. اچھا اب دو قول ہو گیا. فما هو الراجح من القولین، والجواب انه يتبين بتطبيق القاعدة التي معناها على كلا القولين انه لا تعارض بين القولين ولا تناقض. یہ قاعدہ اگر آپ ذہن میں رکھیں گے کہ سلف کے ہاں نسخ کا مفہوم کیا ہے؟ بہت وسیع ہے. جب آپ ذہن میں رکھیں گے تو پتہ چلے گا دونوں اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے. والاختلاف اختلاف التنوع، وذلك لأن مقصود السلف القائلین بنسخ فی الآیہ المعنی ثابت میں معنی نسخی، وہ پھر میں نے کہیں ذکر کیا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جنہوں نے نسخ کا کہا ہے وہ سلف کی اصطلاح کے مطابق ہے، اور جنہوں نے کہا ہے کہ نسخ نہیں ہے وہ بعد کی اصطلاح کے مطابق ہے. تو دونوں اقوال میں کوئی تضاد نہیں ہے. دوسری مثال کی طرف آ جائیں، اس کی زیادہ ضرورت ہے ہمیں. یہ دوسری مثال صفحہ نمبر 296، اس کی بہت ضرورت ہے ہمیں، کیونکہ یہاں پہ صحابہ نے باقاعدہ کہہ دیا ہے. دیکھیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر تم ظاہر کرو وہ جو تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو چھپاؤ، اللہ تمہارا اس پہ کیا لے گا؟ اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا. اب یہ آیت بہت باری گزرتی ہے. تو صرح کثیر من السلف، سلف میں سے بہت نے کہا ہے کہ بِأَنَّ آیَۃ المثال منسوخ ہے، یہ منسوخ ہے. اور ناسخ کیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اچھا اب دیکھیں قال عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بعد ان ذکر آیت المثال، پہلی آیت ذکر کرنے کے بعد. پہلی آیت کون سی؟ شمس ہمارے ساتھ ہی ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عمر؟ کہتے ہیں نسختھا، اس پہلی آیت کو منسوخ کر دیا ہے الآیت التی، اس آیت نے جو بعد میں آ رہی ہے. حوالہ کہاں کا ہے؟ بخاری کا. ٹھیک ہو گیا جی. اور ابو ہریرہ بھی کہہ رہے ہیں وقال ابو ہریرہ بعد ان ذکر نزول آیت المثال، اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد وَإِن تُبْدُوا وَأَنَّ ذَلِكَ اشْتَدَّ عَلَىٰ صحابِ رسول اللہ، اور یہ آیت بڑی شاق گزری ہے صحابہ رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَنَّهُمْ أُمِرُوا بِأَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، قال کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ یہ ابو ہریرہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب انہوں نے یہ کام کیا، کنہوں نے کیا کام کیا؟ سمعنا وَأَطَعْنَا، نسخہ اللہ، تو اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا. یہ اب منسوخ کا لفظ کس نے بولا؟ اب ابو ہریرہ نے. فانزل اللہ عز وجل، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. وتابع ابن عمر وابا ہریرہ فی القول بالنسخ، عبداللہ بن عمر ابو ہریرہ کی مطابقت کی ہے نسخ کا قول کہنے میں عامر شابی نے، قتادہ نے، سدی وغیرہ نے. ولکن المراد بالنسخ فی کلام ہؤلاء السلف، لیکن نسخ سے کیا مراد ہے سلف کے کلام میں؟ بیان المراد الصحیح من الآیت المدعا نسخها. کیا مراد ہے؟ کہ وہ آیت جس کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، کون سی؟ وَإِن تُبْدُوا، اس سے دوسری آیت نے اس کا معنی واضح کیا ہے، بیان ہے. وَرَفْعُ مَا فَهِمَهُ بَعْضُهُمْ، اور دوسری آیت نے اس فہم کو اٹھا دیا ہے جو کئی لوگوں نے سمجھ لیا تھا. وہ کیا سمجھ لیا تھا؟ کہ من ان المحاسبۃ تعنی المعاقبہ، وہ سمجھے تھے کہ محاسبہ کا معنی کہ سزا ملے گی، جبکہ محاسبہ کا معنی ہمیشہ سزا کا نہیں ہوتا. ولیس المراد بالنسخ ہنا، اور یہاں پہ نسخ سے مراد النسخ الخاص الذی اصطلح علیہ المتأخرون، وہ نہیں ہے یہاں پہ. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ مبینا، یہ پھر پوری کلام ہے پوری، آگے اس پہ کافی ٹائم لگ جائے گا. امام ابن تیمیہ کی بڑی قیمتی گفتگو ہے یہاں پہ. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہا ہے عبداللہ بن عمر نے اور ابو ہریرہ نے کہ پہلی آیت جو منسوخ ہے یہ انہوں نے سلف کی اصطلاح کے مطابق کہا ہے، اور یہ بعد والی جو نسخ کی اصطلاح ہے، جو نسخ کی تعریف آج ہم نے پڑھی ہے، اس کے مطابق اس کو منسوخ نہیں کہا جائے گا. چلیں آگے چلیے. اب دوسرے نمبر پہ کیا چیز نکل گئی؟ اچھا اب انتفا حکمها من کل وجہ سے ہم کیا سمجھے ہیں؟ پہلے نمبر پہ کیا چیز نکلی ہے؟ جی نواز بتائیے ذرا. اب انتفا حکمها من کل وجہ، قاعدے میں یہ الفاظ ذکر کر دینے سے پہلے نمبر پہ کون سی چیز خارج ہوگی؟ کون سی چیز نکل گئی؟ جی انس.
وہ یعنی کہ سلف کی جو اصطلاح ہے نسخ کے بارے میں وہ اس سے نکل گئی، آگے آئی۔ وفیہ ایضاً، اور اس میں ایک اور چیز کا بھی اخراج ہے، وہ اور یہ ہمارے ماحول کے لحاظ سے بڑی اہم ہے، وہ کیا؟ اخراج لقول الحنفیہ، حنفیوں کے اس قول کا اخراج ہے کہ بأن زیادۃ علی النص نسخ، وہ کہتے ہیں نص پہ جو بھی اضافہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نسخ کہلائے گا۔ لأن زیادۃ علی النص لیس فیہا نفی للحکم من کل وجہ، حنفیوں کی اس قول کو ہم کیوں غلط کہہ رہے ہیں؟ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ نسخ سے نکل گیا؟ کیونکہ نص پہ جو اضافہ ہوتا ہے لیس فیہا، اس میں حکم کی نفی نہیں ہوتی، من کل وجہ، ہر اعتبار سے۔ اب ذرا القواعد التفسیریہ کتاب کی طرف دوبارہ آئیے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 304۔ اچھا، یہ وہ کرتے ہیں، تصویر بھیجتے ہیں، لیکن آپ سن لیجئے اب قاعدہ کیا ہے میرے پاس اس کتاب میں جو میرے سامنے ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ لا بد فی النسخ من تنافی الناسخ والمنسوخ وامتناع اجتماعہما، یہ امام ابن القیم رحمہ اللہ قاعدہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نسخ میں ضروری ہے کہ ناسخ اور منسوخ ایک دوسرے سے مکمل طور پہ کیا ہوں؟ ٹکرا رہے ہوں، اور انہیں جمع کرنا ممکن نہ ہو۔ اچھا، میں نے پھر ذکر کیا آگے چل کے کہ یہ قاعدہ کن کن پہ رد کر رہا ہے، تو وہاں پہ میں کہہ رہا ہوں الطائفۃ الثانیہ، دوسرے نمبر پہ یہ قاعدہ کن پہ رد کر رہا ہے؟ الحنفیہ۔ کن پہ؟ الحنفیۃ الذین یردون زیادۃ علی النص، جو رد کر دیتے ہیں کسی نص پہ اضافے کو۔ قرآن کی آیت پہ اگر حدیث کا اضافہ آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مسترد کر دیتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کب رد کرتے ہیں؟ اذا کانت مغیرۃ لحکم النص المزید علیہ، جب نص پہ جو اضافہ آیا ہے وہ اس نص کو جس پہ اضافہ آیا اس کے حکم کو کیا کرے؟ تبدیل کر دے۔ وجات بخبر الواحد، اور اضافہ کہاں پہ آیا ہو؟ خبر واحد میں آیا ہو۔ وذالک لأن قبولها عندهم، کیونکہ اس اضافے کو قبول کر لینا ان کے ہاں کیا ہے؟ یوجب نسخ النص المزید علیہ، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس آیت کو منسوخ کر رہے ہیں جس پہ اضافہ آیا ہے۔ ابھی مثال سے بات واضح ہو جائے گی، پریشان نہیں ہونا آپ نے، بلکہ ہم مثال کی طرف ہی چلتے ہیں۔ یہ مثال ہے صفحہ نمبر، معذرت آج آپ کو تنگ کر رہے ہیں، مجھے چاہیے تھا آپ کو پہلے بتا دیتا، بس بھول گیا ہوں میں۔ یہ صفحہ نمبر 311، 311 12 13، 311 12 13، یہ ہمارے ماحول کے لحاظ سے بڑی اہم گفتگو ہے۔ چلیں جی 11 نکال لیں، پھر آپ موبائل میں نکال لیں، اپنے موبائل میں مل گیا علماء اکرام۔ چلیں دیکھیں المثال الثانی، دوسری مثال، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الزانیۃ والزانی، جو بھی زنا کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو، فجلدوا کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کو کوڑے مارو، کتنے؟ 100 کوڑے۔ یہ ہے نص۔ اس نص میں کیا یہ آیا ہے کہ 1 سال کے لیے اس کو جلاوطن کر دو؟ یہ حدیث میں آیا۔ اب حنفیوں نے اس حدیث کو قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں اس حدیث کو قبول کریں گے تو آیت کو منسوخ پڑے گا۔ آیت کو کیا ماننا پڑے گا؟ منسوخ ماننا پڑے گا۔ تو ہم ان کو یہ سمجھا رہے ہیں یہاں پہ، بھئی کیوں منسوخ ماننا پڑے گا؟ آیت اور حدیث میں کوئی ٹکراؤ ہے نہیں۔ ایک حکم بیان کر دیا زانی کا کس نے؟ آیت نے، اور ایک اس کا حکم کس نے بیان کر دیا؟ حدیث۔ اس میں ٹکراؤ کون سا ہے؟ دیکھیے ذرا، جمہور علماء کرام اس موقف پہ ہیں علی ان الزانی، کہ زنا کرنے والا اذا کان بکرا لم یتزوج، جب غیر شادی شدہ ہو، فإن حدہ جلد 100، اس کی حد کیا ہے؟ 100 کوڑے، وتغریب عام عن بلدہ، اور 1 سال کے لیے اس کے وطن سے نکال دینا۔ جمع بین الآیت الکریمہ التی معنا، جمع کرتے ہوئے اس آیت کو، والحدیث الذی رواہ عبادۃ بن صامت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البکر بالبکر جلد 100 ونفی سنۃ، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ وأما الحنفیہ، جہاں تک تعلق حنفیوں کا، فإنہم لم یقولوا بوجوب التغریب، انہوں نے جلا وطن کرنے کے قول کو نہیں لیا۔ ورد الحدیث المذکور، اور اس حدیث کو کیا کر دیا؟ رد کر دیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحیح 100%
احادیث کو قبول کرنے والے کون ہیں؟ اہل حدیث ہیں. باقی سارے ہی کہیں نہ کہیں جا کے ڈنڈی مار جاتے ہیں. اچھا یہاں پہ دیکھیے، ورد الحدیث المذکور، اس حدیث کو رد کر دیا زاعمین، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ ان القول بہ، کہ اس حدیث کو لے لینا یؤدی الی نسخ الآیۃ الکریمہ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آیت کریمہ کو منسوخ ماننا پڑے گا. قال الکاسانی، امام کاسانی کہتے ہیں، حنفی ہیں، ان کی کتاب ہے البدائع الصنائع، بعد ان احتج علی عدم التغریب والاکتفاء بالجلد بآیت المثال، انہوں نے جلاوطن نہ کرنے پہ اور صرف کوڑے مارنے پہ دلیل بنایا ہے آیت کو. کس کو دلیل بنایا ہے؟ کہتے ہیں آیت میں تغریب کا تذکرہ نہیں ہے. پھر کہتے ہیں انہ عز وجل امر بجلد الزانیۃ والزانی، اللہ تعالی نے حکم دیا ہے زانیہ اور زانی کو کوڑے مارنے کا. ولم یذکر التغریب، اللہ نے جلاوطن کرنے کا تذکرہ نہیں کیا. اور کس کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے آپ میں سے. یہ باتیں کس کو سمجھ نہیں آ رہی آپ میں سے؟ ہاں بھی عبداللہ، آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ سمجھ آ رہی ہیں؟ نہیں بیٹا، اگر توجہ آپ کی پوری ہو نا، آپ میرے سامنے بیٹھے تو آپ کو ساری سمجھ آئیں گی. بیٹا آپ کا کیا نام ہے ادھر آخری؟ آپ کو بیٹا صحیح سمجھ آ رہی ہیں؟ بالکل صحیح. ان کے قرآن نے کیا کہا تھا آپ بتائیں کہ زانی کو کیا کرنا ہے؟ 100. اور حدیث نے کیا کہا؟ اچھا اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قرآن کے حکم کو بھی لے لیا، حدیث کو بھی لے لیا. ایسے ہی ہے. حنفیوں نے کیا کہا کہ ہم حدیث کو قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر اس کو قبول کیا تو یہ قرآن پہ اضافہ ہے، اور قرآن پہ اضافہ مان لیا تو قرآن کو منسوخ ماننا پڑے گا، اور خبر واحد کے ساتھ قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتے. اچھا اب دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں کاسانی، کہتے ہیں انہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے زانی اور زانی کو کوڑے مارنے کا. ولم یذکر التغریب، اور اللہ نے تذکرہ نہیں کیا کس کا؟ جلاوطن کرنے کا. فمن اوجبہ، تو جو اس کو واجب قرار دے. بیٹا کس کو واجب قرار دے عبداللہ؟ ہاں جلاوطن کرنے کو، شاباش بہت اچھے. تو جو اس کو واجب قرار دے فقد زاد علی کتاب اللہ، اس نے اضافہ کر دیا کس کے اوپر؟ وزیادۃ علیہ نسخ، اور قرآن کریم پہ جو اضافہ ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ ولا یجوز نسخ النص، اور قرآن کی نسخ کو منسوخ کرنا بخبر الواحدی، یہ جائز نہیں ہے. سارے اصول ہی الٹے بنا لیے. اللہ المستعان. اچھا آگے یہ مؤلف کہہ رہے ہیں وموقف الحنفیۃ ھذا مجانب للصواب، حنفیوں کا یہ موقف جو ہے یہ درست موقف سے ہٹا ہوا ہے. بڑے نرم الفاظ استعمال کرتے ہیں ہمارے وہاں مدینہ میں، آپ لوگ تو ٹھوک کے رکھتے ہیں. مخالف للقاعدۃ التی معنا، اور یہ موقف جو ہے اس قاعدہ کے خلاف ہے جو ہمارے ابھی جس کو ہم پڑھ رہے ہیں. وذالک، کیوں؟ آگے جو بات آ رہی ہے وہ ساری امام القیم رحمہ اللہ کی اپنی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وذالک لأن کل واحد من الزائد والمزید علیہ، کیونکہ زائد اور مزید لائے ان میں سے ہر ایک دلیل ہے. ہاں جی عبداللہ بیٹا، زائد سے کیا مراد ہے؟ جی حنظلہ ہیں؟ زائد سے مراد کیا ہے؟ حدیث والا حکم. اور مزید علیہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن کی آیت. اضافہ قرآن کی آیت پہ ہوا ہے نا. اب دوبارہ دیکھیں، لأن کل واحد من الزائد والمزید علیہ، زائد اور مزید لائے ان میں سے ہر ایک دلیل ہے. قرآن بھی دلیل ہے، حدیث بھی دلیل ہے. دلیل قائم بنفسہ مستقل بافادۃ حکمہ، وقد امکن العمل بالدلیلین، دونوں دلیلوں پہ عمل کرنا کیا ہے؟ ممکن ہے. فلا یجوز الغاء احدہما وابطالہ، ان میں سے ایک کو ملغا کر دینا اور باطل قرار دینا جائز نہیں ہے. اور یہ کنہوں نے کیا یہ کام؟ حنفیوں نے. کس کو ملغا قرار دیا؟ حدیث کو. تو نہ ملغا قرار دینا جائز ہے اور نہ ہی جائز ہے القاء الحرب بینہ و بین شقیقہ و صاحبہ، قرآن اور حدیث کے درمیان لڑائی کروانا بھی جائز نہیں ہے. جیسے رافضی جو ہیں محرم کے مہینے میں صحابہ کرام آل بیت میں لڑائی کرواتے ہیں نا، کہتے ہیں ایسے ہی یہ خام خواہ لڑائی کروا رہے ہیں. کس میں؟ قرآن میں اور حدیث میں لڑائی بنتی نہیں ہے. آگے جی، فإن كل ما جاء من عند اللہ، جو بھی آیا کس کی طرف سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا. فهو حق،
وہ حق ہے، یجب اتباعہ، اس کی پیروی ضروری ہے، والعمل بھی، اس پہ عمل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، ولا یجوز الغاء و ابطالہ، نہ اس کو ملغا کرنا جائز ہے، نہ باطل قرار دینا جائز ہے، الا حیث ابطلہ اللہ ورسولہ بنص آخر، ہاں اگر اللہ کے رسول اس کو باطل قرار دیں کسی اور نص کے ذریعے، ناسخ لہ، جو اس کا ناسخ ہو، لا یمکن الجمع بین بالمنسوخ، جہاں پہ ناسخ منسوخ میں جمع کرنا ممکن نہ ہو تو وہاں پہ ہم مانیں گے، وَهَذَا بِحَمْدِ اللَّهِ مُنْتَفٍ فِي مَسْأَلَتِنَا، اور یہ چیز غیر موجود ہے ہمارے مسئلے میں، اللہ کے رسول نے اس کو منسوخ قرار نہیں دیا۔ فَإِنَّ الْعَمَلَ بِالدَّلِيلَيْنِ مُمْكِن، دونوں دلیلوں پہ عمل کرنا ممکن ہے، وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا وَلَا تَنَاقُضَ بِوَجْهٍ، اور دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے، آپ کہتے ہیں ہر لحاظ سے، کہتے ہیں کسی لحاظ سے بھی نہیں ہے۔ فلا یسوغ لنا، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، الغاء ما اعتبرہ اللہ ورسولہ، اس کو ملغا قرار دینا، کینسل قرار دینا جس کو اللہ کے رسول نے جس کا اعتبار کیا ہے، کما لا یسوغ لنا اعتبار ما الغاء، اور جس کو اللہ کے رسول ملغا قرار دے دیں اس کا اعتبار کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ امام قرطبی کی چھوٹی سی بات ہے، یہ پڑھ لیں، کہتے ہیں ان کے دعوی نسخ پہ رد کرتے ہوئے، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ، ان کا یہ کہنا کہ الزیادۃ علی النص نسخ فلیس بمسلم، یہ بات تسلیم شدہ نہیں ہے، مانی نہیں جائے گی، بل زیادت حکم آخر مع الاصل، بلکہ کیا ہے اصل، کیا ہے اصل؟ قرآن کے ساتھ ایک اور حکم کا اضافہ آ گیا، تغریب کا۔ اچھا دوسری مثال وہ بھی بڑی شاندار ہے، اصل ہم مثالوں کے ذریعے ہم ان چیزوں کو صحیح سمجھتے ہیں۔ یہ مثال ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم، اللہ تعالیٰ نے کہا گواہ کتنے بنانے ہیں؟ 2 مرد، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، 2 مرد نہ ہوں تو فرجل، ایک مرد، وامرأتان، اور 2 عورتیں۔ اب مسلم شریف کی حدیث آ گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا ایک گواہ کے ساتھ اور ایک قسم کے ساتھ۔ اچھا ایک گواہ ایک قسم کا تذکرہ قرآن میں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم شریف کی حدیث قرآن پہ اضافہ ہے، اور قرآن پہ اضافہ کیا ہوتا ہے؟ نسخ ہوتا ہے، اس لیے قرآن کو منسوخ کرنا خبر واحد کے ساتھ جائز نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث بھی کیا ہو گئی؟ ملغا ہو گئی، اڑ گئی، یہ بھی کیا ہو گئی؟ اڑ گئی۔ دیکھیں یہ غلط اصول بنا لیتے ہیں، یہیں سے کام خراب ہوتا ہے۔ اب دیکھیے رد الحنفیۃ، حنفیوں نے رد کر دیا حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس کی حدیث کو، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا بیمین و شاہد، آپ نے فیصلہ کیا تھا ایک قسم کے ساتھ اور ایک گواہ کے ساتھ، یعنی کہ 2 گواہ نہیں ملے، کیا ساران بھائی 2 گواہ نہیں ملے تو کوئی بات نہیں، ایک گواہ اور ایک قسم اٹھا دے، کون؟ مدعی قسم اٹھا دے، چلیں جی، بحجتی ان قبولہ، اس حجت کے ساتھ کہ اس کا قبول کرنا، کس کا قبول کرنا؟ اور نہیں، اس حدیث کا قبول کرنا۔ حنفیوں نے رد کیا ہے حدیث کو اس حجت سے کہ اس حدیث کو قبول کرنا یوجب نسخ آیت المثال، اس حدیث کو قبول کریں گے تو قرآن کی آیت کیا ہو جائے گی؟ منسوخ ہو جائے گی۔ قال الامام محمد بن الحسن، محمد بن الحسن کون سے؟ الشیبانی، وہ کہتے ہیں من قضا بالشاہد والیمین، جو فیصلہ کرے گا ایک گواہ اور قسم کے ساتھ، میں اس قاضی کے فیصلے کو رد کر دوں گا، نقضت حکمہ، میں اس کے فیصلے کو کیا کر دوں گا؟ کیونکہ میں قاضی القضات ہوں، وہ قاضی القضات تھے نا۔ لأن اللہ تعالی قال، دلیل کیا ہے کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَمَن زَادَ فِی ذَلِکَ، جو اس میں اضافہ کرے گا، فقد زاد فی النص، وہ نص پہ اضافہ کرے گا، نص سے مراد کیا؟ یہاں پہ قرآن کی آیت، وَزِیَادَةُ عَلَى النَّصِ نَسْخٌ۔ اب یہ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وَصَنِيعُ هَذَا مُجَانِبٌ لِلصَّوَابِ، یہ جو کام کیا انفیوں نے یہ درست قول سے ہٹا ہوا ہے، مخالف للقاعدۃ التي معنا، وذلك لأن حدیث القضاء بشاہد ویمین، کیونکہ یہ جو حدیث ہے جس میں آیا کہ فیصلہ کرنا ایک گواہ کے ساتھ قسم کے ساتھ، لا يتضمن نفی ما فی الآیۃ من القضاء بشاہدین اور رجلین وامرأتین اور رجل وامرأتین حتی یوصل القول بالنسخ۔ سوال یہ ہے کہ حدیث میں کیا آیا جی کہ قاضی فیصلہ کر سکتا ہے ایک گواہ کے ساتھ اور ایک یمین کے ساتھ، کیا قرآن میں آیا تھا کہ فیصلہ نہیں کر سکتا ایک گواہ اور ایک قسم کے ساتھ؟ نہیں آیا۔ قرآن نے 2 طریقے بتائے فیصلہ کرنے کے، کیا 2 گواہوں کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیں، 2 مرد گواہ، یا ایک مرد اور 2 عورتیں، تیسرا طریقہ کس نے بتا دیا؟ تو اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ آپ نسخ کے بارے میں کہیں گے جی؟ دیکھیں کہتے ہیں قال ابو المعالی الجوینی
فَإِن قَالُوا، اگر یہ کہیں، جوینی کون ہے؟ شافعی، اور یہ کون ہے؟ حنفی، ان کا مقابلہ آپ کو پتہ ہی ہے، پھر لگا رہتا ہے۔ اچھا، تو امام یہ جوینی کہتے ہیں فَإِن قَالُوا، اگر یہ حنفی کہیں کہ یجب ان یکون الشاہد والیمین نسخا لقولہ تعالی اذا قدر ثبوتہ، اگر مان لیں کہ یہ ثابت ہے، حنفی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مان لیں کہ یہ حدیث ثابت ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر ماننا پڑے گا کہ آیت منسوخ ہے۔ پھر کیا ماننا پڑے گا؟ آیت کیا ہے؟ سمجھا رہی ہے علماء کرام؟ کون سی آیت؟ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ وَذَلِكَ، کیونکہ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ تَضَمَّنَتْ، یہ آیت جو ہے یہ مشتمل ہے منع الحکم عند عدم الشاہدین والشاہد والمرأتین، یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اس وقت فیصلہ نہیں کرنا جب دو مرد گواہ نہ ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہ نہ ہوں۔ یہ ان کے حنفی کیا کہیں گے کہ تیسرے طریقے سے فیصلہ کرنا یہ آیت منع کر رہی ہے۔ تو کہتے ہیں قلنا، ہم کہیں گے آگے سے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہم کہیں گے جوینی، لا نسخ فی ذلک، اس میں کوئی منسوخیت نہیں ہے۔ فإن الآیۃ تتضمن اثبات الحکم بالشاہد والمرأتین، آیت جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ فیصلہ کیا جائے گا ایک مرد گواہ کے ساتھ اور دو عورتوں کے ساتھ۔ ولا تتضمن نفی الشاہد والیمین، اور آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ایک مرد گواہ اور ایک قسم کے ساتھ۔ ولیس فی اثبات الشاہد والیمین اخراج الشاہدین عن حکم الشہادہ، اور جب حدیث سے اس بات ہوا ایک قسم اور ایک گواہ کے ساتھ فیصلہ کرنے کا، تو اس میں اخراج نہیں ہے دو گواہوں کے ساتھ فیصلہ کرنے کا۔ تو یہ امید ہے کہ بات واضح ہوگی انشاءاللہ۔ اب آپ واپس آئیں گی تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو تفسیری قاعدے آپ پڑھ رہے ہیں کتنے عظیم ہیں۔ اس کے نیچے کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، اس کے نیچے کیا کیا چیزیں نکل رہی ہیں، دیکھیں پھر سن لیں۔ کہتے ہیں وفیہ ایضا اخراج، اس میں اخراج ہے حنفیوں کے اس قول کا۔ کون سے قول کا؟ بأن زیادۃ علی النص نسخ، کہ نص پہ جو اضافہ ہے وہ نسخ ہے۔ لأن، کیوں اخراج ہے ان کے قول کا؟ کیونکہ لأن زیادۃ علی النص لیس فیہا نفی للحکم من کل وجہ۔ وفیہ ایضا، تیسرے نمبر پہ، یعنی کہ یہ جو بولا تھا نا اب انتفا حکمها من کل وجہ، یہ سب اسی کے فوائد ہیں۔ وفیہ ایضا، اور اس میں ایک اور چیز ہے، وہ کیا؟ اخراج، اس میں اخراج ہے لما ادعی فیہ النسخ، ان آیات کا اخراج ہے جن کے بارے میں نسخ کا کیا کیا گیا؟ دعویٰ کیا گیا۔ کیوں دعویٰ کیا گیا؟ لظہور تعارض بین النصوص، لظہور کس کے متعلق ہے؟ ادعیہ کے۔ ایک رہ گئی، چلیں کوئی بات نہیں، اوپر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اصل میں ان دو میں سے ایک کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، ایک یہ ڈبل لے آئے ہیں اصل میں، چلیں۔ وفیہ ایضا اخراج لما امکن فیہ الجمع، اور اس میں اخراج ہے ان نسخ کی شکلوں کا جن میں جمع کرنا ممکن ہے۔ مما ادعی علیہ نسخ، جن میں نسخ کا دعویٰ کیا گیا۔ نسخ کا دعویٰ کیوں کیا گیا؟ لظہور تعارض بین النصوص، کیونکہ نصوص کے درمیان تعارض ظاہر ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں صرف اس وجہ سے آپ منسوخیت کا دعویٰ کر دیں کہ اس آیت میں اور اس آیت میں تعارض نظر آ رہا ہے تو یہ غلط ہے۔ جمع کرنا ممکن ہے، ابھی جمع کریں آپ۔ مثال کے طور پہ کیا ہوا، میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو، فقتل المشرکین حیث، مشرکین کو قتل کرو جہاں بھی ان کو پاؤ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیاتو، بتایا تھا آپ کو کیا کہتے ہیں اس آیت کو؟ آیات السیف۔ کیا کہتے ہیں اس آیت کو؟ مشرکین جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیاتو۔ اب جو بھی آیت انہیں اس آیت سے متعارض محسوس ہوئی، کہا وہ منسوخ۔ یہ تقریباً 120 آیتیں منسوخ کی ہیں انہوں نے۔ کتنی آیتیں منسوخ کی ہیں؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، کہتے ہیں یہ بھی منسوخ ہو گئی تھی، فلاں آیت بھی منسوخ ہو گئی، وہ بھی منسوخ ہو گئی۔ تو جناب تقریباً 100، میں بھول نہیں رہا، 114 سے لے 120 تک آیتیں جو ہیں منسوخ ہونے کا دعویٰ کیا گیا آیت السیف کے ساتھ، جبکہ یہ غلط ہے اور درست نہیں ہے۔ نسخ وہاں مانا جائے گا جب جمع کرنا کسی بھی اعتبار سے ممکن نہ ہو۔ اب آ جائیں فہذہ قاعدۃ ترجیحیہ، یہ ترجیحی قاعدہ ہے جو بھی ہم نے پڑھا ہے۔ کن اقوال کے درمیان؟ بین الاقوال المختلفۃ فی النسخ وعدمہ، ان اقوال کے درمیان جن میں اختلاف ہوتا ہے نسخ اور عدم نسخ کے اعتبار سے۔ فالاصل بقاء الحکم، اصل کیا ہے کہ حکم کیا ہے؟ باقی ہے، منسوخ نہیں ہوا۔ ولا یقال بالنسخ، اور نسخ کا قول نہیں اختیار کیا جائے گا الا بحجۃ واضحۃ ظاہرۃ،
مگر ایسی حجت کے ساتھ جو واضح ہو، ظاہر ہو، قاضیۃ بالنسخ، جو نسخ کا فیصلہ کر رہی ہو۔ اما اذا کان الامر محتملا، جب معاملہ ایسا ہو جس میں احتمال ہو، فالاصل عدم النسخ، تو پھر اصل کیا ہے کہ منسوخیت نہیں ہے۔ مثال جی، الامثلۃ تطبیقیہ، ایک مثال ہے، پریشانی ہونا آپ لوگوں نے۔ امثلۃ هذه القاعدہ کثیرۃ جدا منها ما جاء في تفسیر قوله تعالی فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها۔ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب کافروں سے مقابلہ ہو، فضرب الرقاب، تو کیا کرنا ہے؟ ان کی گردنیں اڑانی ہیں۔ حتی اذا اسقنتموہم فشدوا الوثاق، اچھا اب کیا کرنا ہے؟ جو قیدی آپ کے ہاتھ میں آ گئے ان کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا فاما منا بعد، یا تو آپ احسان کر دیں، چھوڑ دیں فری میں، واما فدان، یا فدیہ لے لیں، حتی تضع الحرب اوزارها، یہاں تک کہ لڑائی اپنے اوزار رکھ دے، ان کی لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ اچھا یہ آیت ہے جی، اب دیکھیں، اختلف اہل العلم فی هذه الآیہ، اہل علم کا اس آیت میں اختلاف ہے۔ فقال بعضهم القول الاول، بعض نے کہا ہی منسوخۃ، یہ آیت کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ نسخها قول اللہ تعالی، لو جی آیت سیف آ گئی، اس کو منسوخ کس نے کیا ہے؟ اللہ کے اس فرمان نے، فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں قتل کرو، یہ آیت کہہ رہی بھی احسان کر کے چھوڑ بھی سکتے ہو، تو اس لیے کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی۔ دوسرے نمبر پہ یہ منسوخ ہے ایک اور آیت کے ذریعے، وہ کون سی؟ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر ان کافروں کو آپ پائیں لڑائی میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، تو ان کے ذریعے آپ نے ان کو بھی بکھیر کے رکھ دینا جو ان کے پیچھے ہیں، ان کو ایسی سزائیں دیں کہ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی سازشیں ترک کر دیں۔ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، کہتے ہیں ان دو آیتوں سے پتہ چلا کہ پہلی آیت کیا ہے؟ منسوخ کون سی ہے بیٹا پھر؟ عبداللہ، ہاں جی حنظلہ، منسوخ کون سی ہے پھر؟ کون سی؟ ہاں فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء، اور ناسخ کون سی ہے اویس؟ دوسرا ناسخ کون سا ہے دوسرے نمبر پہ؟ جی نواز، بہت اچھے، ٹھیک ہو گیا۔ وَهَذَا مَرْوِيٌّ، یہ قول مروی ہے کس سے؟ عبداللہ ابن عباس سے، اگرچہ سند ضعیف ہے، اور سدی سے اور قتادہ سے، ان دونوں کی سند صحیح ہے۔ وَبِهِ قالت الحنفیہ، اور یہی موقف ہے ہمارے حنفی علماء کرام کا۔ وقال بعضهم، اور دوسرا قول دوسرے علماء کرام نے کہا ہی ناسخۃ، اور یہ منسوخ نہیں ہے، یہ خود کیا ہے؟ ناسخ ہے۔ کس کے لیے؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہتے ہیں فلا یجوز قتل الاسیری، چنانچہ ایک قیدی کو قتل کرنا جائز، ان کے سورہ توبہ کہہ رہی تھی فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، جو بھی مشرک ملے اس کو قتل کر دو، اس آیت نے آ کے بتایا نہیں قیدی کو نہیں قتل کرنا۔ فلا یجوز قتل الاسیری ولیکن، لیکن کیا ہوگا؟ یمن علیہ، اس پہ احسان کیا جائے، او یفاد بھی، اس کا فدیہ لے لیا جائے۔ وہذا قول الضحاک وجماعہ۔ وقال آخرون، تیسرا قول، بل الآیۃ محکمۃ، بلکہ یہ آیت کیا ہے؟ محکم ہے، ولیست میں منسوخ، منسوخ۔ وقدا آیت القتل محکمہ، آیت القتل آیت السیف بھی محکم ہے، دونوں محکم ہیں۔ ای لہ المن، اب معنی مطلب کیا ہوگا کہ امام کے لیے ہے لہ المن، قیدی کے اوپر احسان کرے، فری میں چھوڑ دے، اب الفداء، یا فدیہ لے لے، اب القتل، یا قتل کر دے، اب الاسترقاق، یا اس کو غلام بنا لے، علی ما یراہ الامام من الاصلاح للاسلام المسلمین، اس کے مطابق جس کو امام مناسب سمجھے، اسلام کے لیے مناسب اور مسلمانوں کے لحاظ سے زیادہ مناسب سمجھے۔ وہذا مروی عن ابن عباس وابن عمر والحسن وغیرہم۔ وهذا القول هو الذي ترجحه هذه القاعدة وتقضي به، ہمارا قاعدہ اس آخری قول کو کیا کر رہا ہے؟ راجح قرار دے رہا ہے۔ لأن الحکم، کیونکہ حکم اذا دار بین النسخ والاحکام، حکم جب گھوم رہا ہو، متردد ہو، نسخ اور احکام، یعنی کہ آپ نے آیت کو منسوخ قرار دینا ہے کہ محکم قرار دینا ہے، جب اس کے درمیان حکم گھوم رہا ہو، فالقول بالاحکام مقدم، تو محکم والے قول کو مقدم رکھا جائے گا۔ وَلِأَنَّ النَّسْخَ، اور اس لیے کہ منسوخیت جو ہے انما یکون لشیء قاطع، یہ ہوگی کسی قطعی چیز کی وجہ سے۔ فَإِذَا أَمْكَنَ الْعَمْلُ بِالْآيَتَيْنِ، جب دونوں آیتوں پہ عمل کرنا ممکن ہو، فَلَا مَعْنَى لِلْقَوْلِ بِالنَّسْخِ، تو منسوخیت کے قول کا کوئی مطلب نہیں ہے وہاں پہ۔
ولا دلیلہ کوئی دلیل نہیں ہے اس شخص کے پاس من ادعى النسخ جس نے نسخ کا دعویٰ کیا ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس کو لے لیا جائے، جس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ وَلَيْسَ الْقَتْلُ نَقِيدًا لِلْمَنِّ وَالْفِدَاءِ، اور جو حکم آیا تھا نا قتل کرنے کا، فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُم، یہ مد مقابل نہیں ہے من اور فدا کے حکم کے۔ کیسے؟ فَالْعَمَلُ بِالْجَمِيعِ ممکن، سب پہ عمل کرنا ممکن ہے، حسب ما يَرَى الْإِمَامُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ، اس مصلحت کے مطابق جو امام سمجھے، امام طے کرے گا کہ یہاں پہ قتل کرنا بہتر ہے، یہاں پہ احسان کرنا بہتر ہے۔ وَهَذَا الْقَوْلُ الَّذِي رَجَّحَتْهُ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ هُوَ مَا اخْتَارَهُ وَرَجَّحَهُ أَئِمَّةُ التَّفْسِيرِ۔ قال الامام الطبری مرجحا بهذه القاعدہ، امام طبری فرماتے ہیں اس قاعدے کے مطابق راجح قرار دیتے ہوئے، بعد ان ذکر الاقوال فی تفسیر الآیہ، اس آیت کی تفسیر میں سارے اقوال کو ذکر کرنے کے بعد، یہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں، امام طبری کے قول کو سمجھنے کے لیے زندہ ہیں انشاءاللہ، بڑی برکت ہے سلف کے عبارت میں، ذرا دھیان سے جاگتے رہیے گا۔ کہتے ہیں والصواب من القول عندنا فی ذلک، اس میں ہمارے نزدیک جو قول درست ہے وہ یہ ہے کہ ان هذه الآیۃ محکمۃ، یہ آیت محکم ہے، منسوخ نہیں ہے۔ کون سی آیت حسین؟ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یہ آیت محکم ہے، منسوخ نہیں ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّ صِفَةَ النَّاسِخِ وَالْمَنسُوخِ، کیونکہ ناسخ منسوخ کا جو وصف ہے، ما قد بینا فی غیر موضع فی کتابنا، جو ہم وعدے کر چکے ہیں اپنی کتاب میں کئی مقامات پہ، وہ کیا ہے؟ انہ ما لم یجد اجتماع حکمیہما فی حال واحدہ، کہ جس میں دو حکموں کو جمع کرنا ممکن نہ ہو ایک حالت میں، ایک وجہ میں دونوں حکموں کو جمع کرنا ممکن نہ ہو، او ما قامت الحجہ، یا دلیل قائم ہو جائے، بِأَنَّ أَحَدُهُمَا نَاسِخٌ الْآخَرَ، کہ ان میں سے ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ ناسخ ہے۔ وَغَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ، اور کوئی عجیب بات نہیں ہے، ان یکون، کہ ہو، جعل الخیاری، اختیار بنا دینا، فی المن والفداء والقتل الی الرسول، کوئی عجیب بات نہیں ہے، کوئی منکر بات نہیں ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے اختیار دے دیا اپنے رسول کو احسان کرنے کا، فدیہ لینے کا، قتل کرنے کا، وَإِلَى الْقَائِمِينَ بَعْدَهُ بِأَمْرِ الْأُمَّةِ، اور اللہ نے اختیار دے دیا ان کو جو امت کے معاملے کو سنبھالیں گے اللہ کے رسول کے بعد، کون؟ حکمران۔ وَإِن لَمْ يَكُنِ الْقَتْلُ مَذْكُورًا فِي هَذِهِ الْآيَةِ، اگرچہ قتل اس آیت میں مذکور نہیں ہے، لِأَنَّهُ قَدْ أُذِنَ بِقَتْلِهِمْ فِي آیَةٍ أُخْرَى، کیونکہ ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا دوسری آیت میں، وَذَلِكَ قَوْلُهُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ الْآيَةِ، بل ذَلِكَ كَذَلِكَ، بلکہ یہ اسی طرح ہی ہے۔ پہلے کہا تھا کہ کوئی عجیب بات نہیں اگر یہ کہیں تو، پھر کہہ رہے نہیں ہے ہی بات ایسے، بل ذَلِكَ كَذَلِكَ لِأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ، اللہ کے رسول ایسے ہی کرتے تھے، فی من صار اسیرا فی یدہ من اہل الحرب، اس کے معاملے میں جو قیدی بن جاتا آپ کے ہاتھوں میں اہل حرب میں سے، کافروں میں سے، فیقتل بعضا، کسی کو آپ قتل کر دیتے، ویفادی ببعض، کسی کا فدیہ لے لیتے، ویمن علی بعض، کسی پہ آپ احسان کرتے، مثل یوم بدر، جیسا کہ آپ نے بدر میں جو قیدی آئے تھے ان کے ساتھ ایسے ہی کیا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، کسی کا فدیہ لیا ہے، کسی کو معاف کیا ہے۔ قاتل عقبہ بن ابی معیط، عقبہ بن ابی معیط کو آپ نے قتل کیا، وقد اتی ابی اسیرا، جبکہ اس کو بطور قیدی آپ کے پاس لایا گیا تھا، زندہ تھا جب لایا گیا تھا۔ وقتل بنی قریظہ، اور بنو قریظہ کو آپ نے کیا کیا تھا؟ قتل کیا تھا، وہ بھی قیدی بن کر آئے تھے۔ وقد نزلوا علی حکم سعد، جبکہ وہ سعد کے حکم پہ انہوں نے ہتھیار ڈالے تھے۔ وصاروا فی یدہ سلما، اور وہ آپ کے ہاتھ میں آئے تھے سلمن، اس وقت جب آپ کے ہاتھ میں آئے تو وہ لڑ نہیں رہے تھے، ہتھیار ڈال کے آئے تھے۔ وَهُوَ عَلَىٰ فِدَائِهِمْ وَالْمَنِّ عَلَيْهِمْ قادر، اور آپ ان سے فدیہ لینے پہ اور ان پہ احسان کرنے کی قدرت رکھتے تھے۔ وَفَادَ بِجَمَاعَةِ أُسَارَى الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ أُسِرُوا بِبَدْرٍ، اور آپ نے فدیہ لیا مشرکین قیدیوں کی ایک جماعت کا جو بدر میں قیدی بنے۔ وَمَنَّ عَلَىٰ ثُمَامَةَ بْنِ أُسَالَ الْحَنَفِي، اور ثمامہ بن اسال جو تھا اس پہ احسان کیا، اس کو فری میں چھوڑ دیا۔ وَهُوَ أَسِيرٌ فِي يَدِهِ، وہ بھی آپ کے ہاتھوں میں قیدی تھا۔ وَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ ثَابِتًا مِنْ سِيَرِهِ فِي أَهْلِ الْحَرْبِ، اور یہ ہمیشہ سے چیز ثابت رہی ہے اہل حرب کے معاملے میں، آپ نے جو
کردار ادا کیا اس میں، من لدن اذن اللہ لہ بحربہم، جب سے اللہ نے آپ کو ان سے لڑنے کا حکم دیا اس وقت سے لے کر الی ان قبضہ الیہ، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو فوت کر لیا. دائما ذلک فیہم، ہمیشہ آپ اصلاح کرتے رہے ان کے معاملے میں. وانما ذکر جل ثناؤہ فی ہذہ الآیہ، اور اللہ نے اس آیت میں تذکرہ کیا. کس آیت میں بھی؟ مصباح کون سی آیت میں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور مصباح آپ سے ہی امید نہیں تھی، آپ سے ہی امید نہیں تھی. ہاں جی شیخ ذیشان، فإما منا بعد. چلیں جی کدھر گیا جی؟ وَإِنَّمَا ذَكَرَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، اللہ نے اس آیت میں یعنی کہ سورہ محمد والی آیت میں تذکرہ کیا المنّا، کس کا؟ احسان کرنے کا، والفداء اور فدیہ لینے کا، فی الاسارہ قیدیوں کے معاملے میں. فخص ذکرہما فیہا، تو ان دونوں کا خاص طور پہ تذکرہ کیا ہے یہاں پہ. لأن الامر بقتلہما، کیونکہ ان کو قتل کرنے کا حکم، والإذن منہ بذلک قد کان تقدم فی سائر آئی تنزیلی مقررہ. آئی لکھنے، تنزیلی سے پہلے آئی لفظ آیتیں. کہتے ہیں یہاں پہ قتل کا تذکرہ نہیں آیا کیونکہ یہ تذکرہ دیگر آیات میں گزر چکا ہے. فعالم نبیہ، تو اللہ تعالی نے اپنے نبی کو بتایا ہے بما ذکر فی ہذہ الآیہ، اس چیز کے بارے میں جس کا تذکرہ اس آیت میں کیا ہے. وہ کیا ہے؟ المن والفداء ما لہ فیہم، جو آپ کے لیے جائز تھا ان کے معاملے میں، مال قتلی، قتل کے ساتھ. تو یہ کہتے ہیں امام طبری، قتل کا اللہ نے آپ کو دیگر آیات میں حکم دیا، اور یہاں پہ حکم دیا کہ آپ ان کے اوپر احسان کر سکتے ہیں، فری میں چھوڑ سکتے ہیں، فدیہ لے سکتے ہیں. تو یہ سب ملا کے شریعت مکمل ہو گئی. اور اب امام کے پاس اختیار ہے یہ کرے یا وہ کرے، تو یہاں منسوخیت کا دعویٰ کرنا کیا ہوگا؟ غلط ہوگا. وقال باحکام الآیات، اس آیت کے محکم ہونے کے بارے میں کہا ہے بہت سے مفسرین فقہا نے، علی اختلاف بینہم فی بعض احکامہا، اس اختلاف کے باوجود جو ان میں ہے اس آیت کے کچھ احکام میں. وَيَدْخُلُ تَحْتَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، اب میں ایک دفعہ پھر پوچھ رہا ہوں، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ پھر چھاپا پڑے گا دھیان سے. چلیں جی. وَيَدْخُلُ تَحْتَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، اور اس قاعدے کے نیچے کچھ اور قواعد داخل ہوں گے جن کو اصولی ذکر کرتے ہیں. من ترجیح غیر نسخ علیہ، غیر نسخ کو اس پہ ترجیح دیتے ہوئے، یعنی کہ نسخ پہ غیر نسخ کو ترجیح دیتے ہوئے کچھ اور قواعد بھی ہیں. فی مبحث تعارض ما یخل بالفہم وہیہ، اچھا اب وہ چند قاعدے ذکر کرنے لگے ہیں جو ہمارے اس بڑے قاعدے کے نیچے داخل ہوتے ہیں. القاعدۃ الاولیٰ، اذا وقع تعارض بین احتمال النسخ و احتمال تخصیص فالتخصیص اولیٰ، جب کسی جگہ پہ احتمال ہو کہ ہم اس آیت کو منسوخ مانیں یا کیا مان لیں کہ اس کی کیا ہو گئی ہے؟ تخصیص ہو گئی ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ تخصیص کو قبول کر لیں، منسوخیت کی طرف اتنی جلدی نہ جائیں، یہ کہنا چاہتے ہیں. نمبر 2، اذا وقع تعارض بین النسخ والاضمار فالاضمار اولیٰ، کسی آیت کے بارے میں ایک آپ کے پاس امکان یہ ہو کہ آپ اس کو منسوخ مانیں، ایک قول کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو منسوخ مانیں، دوسرا قول کہہ رہا ہے منسوخ نہ مانیں لیکن اس میں ایک لفظ مقدر مان لیں، تو کہتے ہیں اضمار کو لینا منسوخ ماننے سے ہلکا ہوگا. اذا وقع تعارض بین النسخ والاشتراک فالاشتراک اولیٰ، اب یہاں پہ ٹکراؤ پیدا ہو گیا، ایک قول کہتا ہے کہ اس آیت کو منسوخ مانیں، دوسرا قول کہتا ہے نہیں منسوخ نہ مانیں، آپ یہ مانیں کہ اس میں اشتراک ہے، اشتراک لفظی، ایک لفظ کے دو معنوں کا ہونا، تو آپ مشترک مان لیں، منسوخ کی طرف نہ جائیں. القاعدۃ الرابعہ، اذا وقع تعارض بین النسخ والمجاز فالمجاز اولیٰ، کسی جگہ پہ دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اس آیت کو منسوخ مانیں، دوسرا قول کہتا ہے منسوخ نہ مانیں، مجاز مان لیں اس میں، تو کہتے ہیں مجاز کہنا منسوخ کہنے سے ہلکا ہوگا. یہ ان کے نزدیک جو مجاز کے قائل ہیں. چلیں جی آگے. القاعدۃ الخامسہ، اذا وقع تعارض بین النسخ والنقل فالنقل اولیٰ، آپ کے پاس ایک یہ ہے کہ آپ یہاں پہ مان لیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، دوسرا مان لیں کہ نقل ہے اس میں. نقل کا مطلب کیا؟ کہ یہ جو لغوی ایک ہوتی ہے حقیقت لغویہ، یہ لفظ حقیقت لغویہ سے نکل کر حقیقت شرعی کی طرف چلا گیا ہے یا حقیقت عرفی کی طرف چلا گیا ہے.
نقل ہو گیا، معنی منتقل ہو گیا ہے. سمجھ رہے ہیں علماء کرام؟ صلاۃ کا شرعی معنی کیا ہے؟ نماز. اور لغوی معنی کیا ہے؟ دعا. تو کسی جگہ پہ جا کے علماء کرام کے دو قول ہیں کسی آیت میں. ایک قول کہتا ہے کہ آپ اس کو کیا مانیں منسوخ، دوسرا قول کہتا ہے کہ آپ یہاں پہ کیا مان لیں نقل، کہ لغوی معنی یہاں پہ مراد نہیں لیا جائے گا بلکہ شرعی معنی یا عرفی معنی مراد لیا جائے گا. تو آپ نقل کی طرف چلے جائیں، منسوخیت کی طرف اتنی جلدی ہی نہ جائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس قاعدے کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ سے یہ قاعدہ اچھی طرح میں سنوں گا. آج میرا یعنی کہ میں لیٹ ہو گیا تھا سننے کے لحاظ سے، تو اس لیے سن نہیں سکا، لیکن آئندہ آپ سے سنا جائے گا آپ کے فائدے کی خاطر. اچھا آگے چلیں، اب قواعد کی طرف آ جائیں. ایک دو قاعدے نئے لے لیں، بس زیادہ نہیں. القاعدۃ الخامسہ اذا اختلفت الحقیقۃ الشرعیۃ والحقیقۃ اللغویۃ فی تفسیر کلام اللہ تعالی قدمت الشرعیۃ. جب اللہ کے کلام کی تفسیر میں شرعی حقیقت اور لغوی حقیقت کا اختلاف ہو جائے تو کس کو مقدم کیا جائے گا؟ یعنی کہ کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وَيُؤْتُونَ سورہ حامیم سجدہ، اور آیت ہے مکی. آیت کیا ہے؟ اب مفسرین کو آپ پڑھیں گے، کوئی کہے گا کہ اس سے مراد ہے شرعی زکوٰۃ، دوسرا کہے گا مکہ میں تو شرعی زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی. تو اب آپ نے کون سا معنی مراد لینا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ شرعی حقیقت کو کیا کیا جائے گا؟ مقدم کیا جائے گا. القاعدۃ السادسہ، چھٹا قاعدہ، اذا اختلفت الحقیقۃ العرفیہ والحقیقۃ اللغویہ فی تفسیر کلام اللہ تعالی قدمت العرفیہ. جب عرفی حقیقت میں لغوی حقیقت میں اختلاف ہو جائے اللہ کے کلام کی تفسیر میں تو کس کو مقدم کیا جائے گا؟ انما صدقات الفقراء، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وفی سبیل اللہ. وفی سبیل اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں. اس لیے زکوٰۃ لگے گی، مسجد پہ بھی، مدرسے پہ بھی، سڑکیں بھی بنوا لیں، جو بنا سکتے ہیں بنا لیں. یہ اس کا کون سا معنی ہو گیا؟ لغوی. اور عرفی یہ ہے کہ صحابہ کرام وغیرہ فی سبیل اللہ سے عام طور پہ کیا مراد لیتے تھے؟ جہاد. اب یہاں پہ کون سا معنی مراد لینا ہے؟ عرفی معنی مراد لینا ہے. یہ اس قاعدے کا مطلب ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں قاعدے کتنے قیمتی ہیں. کسی قاعدے سے ہو سکتا ہے مجھے اور آپ کو اتفاق نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کسی آیت میں اس قاعدے کی تطبیق سے مجھے اور آپ کو اتفاق نہ ہو، لیکن کم از کم یہ قاعدے یاد ہونے چاہیے، اس کے استعمال کا پتہ ہونا چاہیے. پھر آپ گفتگو کر سکتے ہیں جی میں نہیں مانتا کہ قاعدہ یہاں پہ چشمہ ہوتا ہے، یا میں مانتا ہوں، یہ بات کا معاملہ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو یہ قواعد یاد کرنے کی توفیق دے. اب یہ سارے قاعدے یاد کر کے آئیں گے نا؟ جو مشائخ آج بول رہے تھے آخری قواعد میں، وہ اگلی بار بہت اچھی طرح یاد کر کے آئیں. ہاں جی، آئندہ جمعہ کے دن میرا جمعہ ہے انشاءاللہ لاہور میں. اب ہمارے پاس دو چوائس ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ پیریڈ ہم لے لیں جمعرات کو عصر کے بعد، اور یہ کہ ہفتے کے دن عصر کے بعد. بتائیے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اس بار تو جمعرات کو ہی لیتے ہیں، کیونکہ ان لڑکوں کے لحاظ سے، جامعہ کے لڑکوں کے لحاظ سے جمعرات ہی بہتر ہے. باقی آئندہ میں آگے دیکھوں گا میرا کیا بنتا ہے، لیکن فی الحال یہ. ہاں جی، اصل میں ایک اور کتاب شروع کرنا چاہ رہا ہوں. کچھ ساتھی کافی دیر سے مجھ سے کہہ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اہل حدیثوں کی ہماری لوگ بےزتی کرتے ہیں، آپ کی کوئی فقہ ہی نہیں ہے، تو در البحیہ کی شرح کر دیں. تو وہ آن لائن میں در البحیہ کی شرح شروع کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے لیے میرے پاس جمعرات کا دن بچتا ہے ایک، تو اس لیے پھر وہ ذرا مسئلہ بن جائے گا. تو